الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم آدم بين الروح والجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس بابرکت باسعادت دن میں ہمیں اپنے گھر میں
حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور جب تک زندگی ہے ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ بار بار اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کر لیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر جتنے احسانات کیے ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، نہ ہی انہیں شمار کیا جا سکتا ہے، نہ گنا جا سکتا ہے۔ ہر سانس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا شکر ادا کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اے میرے بندے تو شکر ادا کرے گا میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ یہ اللہ کی ہم سے کتنی محبت اور پیار ہے۔ اور میرے دوستو، اس کائنات پر اللہ کی جو سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے وہ آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ الحمدللہ وہ مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ ایمان والے کو ایک نئی خوشی، مسرت، شوق و مستی اور حیات دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو روشنی عطا کر دی۔ اگر یوں کہہ دیا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور اس مہینے کو یہ جو نام ملا یہ بھی رسول اللہ کے صدقہ سے ملا۔ نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ربیع کا مطلب خوشی، مسرت، اور اول کا مطلب یہ ہے کہ پہلی خوشی، صرف خوشی نہیں، پہلی خوشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف ظلمتوں کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ میرے محبوب آ گئے، اللہ نے ساری کائنات کو روشنی عطا کر دی، وہ ظلمتوں کے اندھیرے ختم ہو گئے، ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ
حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، اس کے بعد 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لے کر آئے۔ رسول اللہ آئے تو سب سے آخر میں، لیکن سرداری رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کا یہ ارشاد رسول اللہ کو سنایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی ربی، اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں آپ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، اس ساری زندگی میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے محبوب کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر اس کو اٹھایا جائے گا، روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ بس یہاں تک نہیں، جب اسے جنت میں بھیجا جائے گا جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ جب جنت میں جائے گا جنت کے دروازے پر لکھا دیکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام ایک اتھاہ سمندر ہے۔ اس سمندر میں بڑے بڑے لوگوں نے غوطے لگائے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے غواصی کی ہے، لیکن دنیا کائنات میں کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفکر، کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو اس سمندر سے ایسا موتی نکالنے میں کامیاب ہو سکا ہو جس موتی سے حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کا احاطہ کیا جا سکے۔ ہر خطیب، ہر ادیب، ہر مفکر، ہر شاعر اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ کی مدح سرائی کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی میرے نبی کے احوال کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کے اقوال کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کے اعمال کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کے اخلاق کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کے انوارات کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کی تجلیات کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کی صداقت کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کی عدالت کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کی شجاعت کو بیان کرتا نظر آتا ہے، کوئی میرے نبی کی استقامت کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ ہر خطیب، ہر ادیب، ہر مفکر، ہر شاعر اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے، اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی کے اشعار پڑھتا نظر آتا ہے۔ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آپ لپا مدح باقی ہے، تمام ہوا ورق مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے تو میرے دوستو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کی زبانوں کو جمع کر لیا جائے اور ابتدائے تخلیق کائنات سے لے کر قیامت کی صبح تک کا وقت لے لیا جائے
اور رسول اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی جائے، رسول اللہ کی عظمت، آپ کے مقام کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، تو میرے دوستو رب کعبہ کی قسم ہے وہ زبانیں تو تھک سکتی ہیں، ان کی قوت تو ختم ہو سکتی ہے، قیامت کی صبح تک کا وقت تو ختم ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی عظمت، آپ کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اماں جی ہمیں رسول اللہ کا مقام، آپ کی سیرت، آپ کی عظمت سنا دیجئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن رسول اللہ کی حمد و ثنا، آپ کی عظمت، آپ کا مقام بیان کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اگر آج ہم رسول اللہ کے سچے امتی بن جائیں تو کامیابی ہمارے قدموں میں پڑی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں، اللہ نے انہیں جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے، دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ آج ہر شخص اپنے بچے کا نام صحابہ کے نام پر رکھنا اس کو سعادت سمجھتا ہے۔ کوئی ابو بکر رکھ رہا ہے، کوئی عمر رکھ رہا ہے، کوئی عثمان رکھ رہا ہے، کوئی علی رکھ رہا ہے، کوئی حمزہ رکھ رہا ہے، کوئی عباس رکھ رہا ہے، کوئی حسن، کوئی حسین رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں رسول اللہ سے نسبت مل گئی تو آج ان کا نام رکھنا ہمارے لیے سعادت بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے، یہ کیوں پہنی ہے؟ کہ رسول اللہ نے پہنی تھی، اس کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی، آج ہم انگوٹھی پہننا اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ سعادت کب تک ہے؟ جب تک رسول اللہ کی خوشی اس میں شامل ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو اس پر ایک مسئلہ بھی آتا ہے، بعض لوگ بعض جگہوں پر جا کر پوچھتے ہیں ہمیں کون سا نگ، کون سا پتھر پہننا چاہیے، ہمارے لیے کون سا پتھر فائدہ مند ہے اور کون سا پتھر، کون سا نگینہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس پر میرے دوستو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہا، انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب کے لب تجھ سے لگے ہیں۔ اب پتھروں میں سب سے قیمتی اور عظمت والا پتھر حجر اسود ہے، اگر اس کو عمر نے کہہ دیا اے حجر اسود نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے، اگر میرے محبوب تجھے نہ چومتے آج کوئی بھی اس پتھر کو نہ چومتا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، ان پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ پوچھا کریں لوگوں کے پاس جا کر کون سا پتھر پہنے، فلاں پتھر پہنیں گے قسمت بدل جائے گی۔ مسجد میں نہیں آتے، رسول اللہ کے سچے امتی نہیں بنتے، رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے اور پتھر پوچھتے ہیں کہ کون سا پتھر پہنے قسمت بدل جائے گی۔ میرے دوستو اگر ہم رسول اللہ کے سچے عاشق اور امتی بن جائیں تو ہماری قسمت بدل جائے گی، اور ہمیں ویسے بھی اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ کیوں ناز کرنا چاہیے؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم وجہ کائنات، فخر کائنات، تاجدار امامت، سید الانبیاء، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ سعادت کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، یہ عظمت
یہ کوئی چھوٹی عظمت نہیں ہے۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ نے بن مانگے ہمیں اسی امت میں پیدا کر دیا۔ اس کو سمجھے، اس پر غور و فکر کیا کریں۔ جہاں ہم دنیا کے کاموں میں دن رات بڑی غور و فکر کرتے ہیں، ترقی کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے بڑھے گا، ایک دکان سے 2 دکانیں کیسے بنیں گی، تو میرے دوستو اس پر بھی غور کیا کریں۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے رسول اللہ کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم روز اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتے ہیں اور پھر آ کر دنیا کے کاموں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پر غور و فکر کیا کریں کہ ہماری زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے تو اللہ ہمیں دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا